بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں سلطان شاہ کو اس کی واپسی کے بارے میں بریف کر ہی رہا تھا کہ اندر سے پیرامیڈیکل سٹاف جیسے سفید براق کپڑوں میں ملبوس دو تنومند آدمی ایک اسٹریچر لیے نمودار ہوئے۔ انہوں نے آتے ہی سنیل کو ایک سفید چادر میں لپیٹ کر یوں تیزی سے اسٹریچر پر منتقل کیا جیسے اس عمل میں ذرا سی تاخیر بھی ان کے مریض کے لیے مہلک ثابت ہو سکتی ہو۔ تم جاؤ، میں فارغ ہو کر ٹیکسی سے گھر لوٹاؤں گا، میں نے عجلت میں سلطان شاہ سے کہا، اور سنیل کو لے جانے والوں کے تعاقب میں تقریباً دوڑتا ہوا صدف مینشن کی نیم تاریک اور وحشت ناک عمارت میں داخل ہو گیا، جہاں تاریک تر کونوں خدروں میں الٹی لٹکی ہوئی چمگادڑیں ٹرچ ٹرچ کی منحوس آوازیں نکال کر اپنی موجودگی کا احساس دلا رہی تھیں۔ بڑے چوبی دروازے کی ذیلی کھڑکی بند کر دی گئی تھی۔ اسٹریچر لانے والے میری نئی ہدایت کے منتظر تھے۔ صدف مینشن کی اوپری منزل پر بنی ہوئی کوٹھڑیاں زیادہ خوف آور تھیں، لیکن میں نے سنیل کے لیے نچلی منزل کو ترجیح دی۔ میں نے دونوں آدمیوں کو اسے ہوش میں لانے کی ہدایت کی اور گوشے میں بنے ہوئے دفتر کی طرف چلا گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ صدف مینشن میں کبھی بھی عملے کی کثرت نہیں ہوتی، وہاں گنے چنے آدمی ہوتے تھے جو ضرورت پر ہر کام کرنے پر کمر بستہ رہتے تھے۔ مجھے اس کمرے میں بیٹھے ہوئے چند منٹ گزرے تھے کہ ایک سفید پوش میرے لیے چائے کی پیالی لیے نمودار ہوا۔ اس کی زبانی پتہ چلا کہ یاک بستہ پانی کے چھڑکاؤ اور چند اعصابی جھٹکوں کے نتیجے میں سنیل نے ہلنا جلنا شروع کر دیا تھا۔ میں نے سگریٹ سلگا کر چائے نوشی شروع کر دی۔ لائبریری نما دفتر میں بیٹھ کر یہ اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ کمرہ بھی صدف مینشن کا ہی حصہ ہے۔ صرف باہر سے آنے والی آوازیں دفتر کی پرسکون فضا کو مقدر کر سکتی تھیں، اور اس وقت وہ مفقود تھیں۔ تقریباً نصف گھنٹے بعد سنیل کے ہوش میں آنے کی اطلاع ملی اور میں اٹھ کر نچلی منزل کے اس تنگ کمرے کی طرف ہو لیا جہاں اسے رکھا گیا تھا۔ تنگ اور ناکافی روشنی والے اس سیل میں سنیل گندے اور گیلے فرش پر پڑا ہوا تھا۔ فوری طور پر اس کے ہاتھ پیر باندھنے کی ضرورت نہیں سمجھی گئی تھی۔ تم مجھے کہاں لے آئے ہو؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ میرے چہرے پر نظر پڑتے ہی سنیل نے پھنسی اور خوفزدہ آواز میں سوال کیا۔ سوال مت کرو، میں نے اس کے ایک ٹخنے پر زوردار ٹھوکر رسید کر کے بے رحمانہ گراہٹ کے ساتھ کہا، جو پوچھا جائے اس کا سیدھا اور سچا جواب دو۔ ضرب نازک مقام پہ آئی تھی، وہ کوشش کے باوجود اپنی بے ساختہ چیخ نہ روک سکا۔ تم اچھا نہیں کر رہے، اپنی حرکتوں کے لیے تم کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ صدف مینشن کے اندرونی ماحول سے خوفزدہ ہونے کے باوجود اس کا حوصلہ باقی تھا۔ تمہارے دماغ میں ابھی تک شوبراج کی برتری کا خناس گھسا ہوا ہے، میں نے نفرت سے کہا۔ آج وہ کسی خارش زدہ چوہے کی طرح کسی بل میں گھسا ہوا ہے، اس کا بھرم ٹوٹ چکا ہے۔ ایک مجرم تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ تم قانون کے رکھوالے ہو تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ مجرموں کے ساتھ بھی تم ایسا غیر انسانی سلوک نہیں کر سکتے۔ میں ملزم ہوں، جب تک میرے خلاف عدالت اپنا فیصلہ نہ سنا دے مجھے مجرم نہیں کہا جا سکتا۔ اس نے کوہنیوں کے بال فرش سے اٹھتے ہوئے کہا، مجھے قانون پڑھانے کی کوشش مت کرو۔ یہ بتاؤ کہ شوبراج کہاں چھپا ہوا ہے؟ میں نے اسے دوبارہ گرانے کی کوشش کیے بغیر پوچھا۔ میری چشم پوشی سے فائدہ اٹھا کر وہ اپنے قدموں پر کھڑا ہو چکا تھا۔ اس نے سپاٹ لہجے میں کہا، مجھے نہیں معلوم۔ راج محل میں آگ لگنے کے بعد میں نے اسے نہیں دیکھا۔ تم جھوٹے ہو، تم دونوں وہاں سے ایک ساتھ نکلے تھے۔ ہمت ہے تو خود اسے تلاش کر لو، میں کچھ نہیں جانتا۔ میں نے محسوس کیا کہ اپنے قدموں پر کھڑا ہو جانے کے بعد رفتہ رفتہ اس کا حوصلہ بڑھتا جا رہا تھا۔ فرش بہت بری طرح گیلا تھا۔ سنیل بھی سر سے پیر تک پانی میں شرابور تھا۔ اسے سبق سکھانے کے چکر میں میرا لباس اتنا گندا ہو سکتا تھا کہ میرے لیے اس حالت میں گھر لوٹنا محال ہو جاتا۔ میں نے اپنے ساتھ کھڑے ہوئے ایک سفید پوش کو آنکھ سے اشارہ کیا اور وہ کسی پیشہ ور باکسر کی طرح اپنے دونوں مکے تان کر اچانک سنیل پر ٹوٹ پڑا۔ سنیل ایسے کسی رد عمل کے لیے تیار تھا، لیکن بے ہوشی سے ہوش میں آنے کی وجہ سے اس کے اعصاب شکستہ تھے۔ ابتدائی 2-3 مکے اپنی کلائیوں پر روکنے کے بعد وہ سفید پوش کے تابڑ توڑ مکوں کی زد میں آ گیا۔ ذرا سی دیر میں اس کے چہرے کا حلیہ بگڑ گیا۔ سفید پوش کے لگائے ہوئے زخموں سے بہنے والے خون کی لکیروں نے سنیل کا پورا چہرہ چھپا لیا تھا۔ پھر سفید پوش کا ایک اچٹتا ہوا مکہ سنیل کے پیٹ پر لگا۔ یکا یک سنیل کی گیلی قمیض
پر خون کا رنگ پھیلنا شروع ہو گیا۔ ہلکے یا زوردار مکے سے پیٹ پر خون ریز زخم آنا کسی طرح ممکن نہیں تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ سنیل کے جسم پر لگی ہوئی 3 گولیوں میں سے کسی کا کچا زخم تھا جو مکے کی ہلکی سی رگڑ سے دوبارہ کھل گیا تھا۔ اب یہ مر جائے گا، اس کا پیٹ پھٹ گیا ہے۔ میں نے سنیل کے پیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جان بوجھ کر وہ الفاظ کہے۔ سنیل کی نگاہیں بے اختیار اپنے پیٹ کی طرف گئیں۔ سفید پوش نے اس موقع کا فائدہ اٹھا کر سنیل کے بائیں جبڑے پر ایک بھرپور ضرب لگائی۔ وہ چکراتا ہوا اس تنگ کوٹھڑی کی عقبی دیوار سے ٹکرایا اور پھر فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ یہ سخت جان بننے کی کوشش کر رہا ہے، اسے چیرا لگانے کی تیاری کرو۔ میں نے درست لہجے میں سفید پوش کو حکم دیا۔ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ سنیل فرش پر مکہ مار کر پوری قوت سے چلایا۔ تم لوگ خونی درندے ہو، انسانیت تمہیں چھو کر بھی نہیں گزری، تم ہمیں نہیں روک سکتے۔ تمہیں صحیح چیرا لگ گیا تو تم عمر بھر شیبہ کے قریب نہیں جا سکو گے۔ میں نے صفاقانہ لہجے میں کہا۔ ٹھہرو، ذرا سی دیر کے لیے ٹھہر جاؤ۔ وہ ہانپتے ہوئے بولا، تم مجھے مارے جا رہے ہو، یہ نہیں بتاتے کہ مجھ سے کیا چاہتے ہو۔ مار کھا کر شاید اس کا دماغ الٹ گیا تھا۔ میں نے سرد آواز میں کہا، ہمیں ہر قیمت پر سوبراج کا پتہ چاہیے۔ تم نے اپنی زبان نہیں کھولی تو ہم مار مار کر تمہیں پیوندے زمین کر دیں گے۔ سوبراج اب ایک پٹا ہوا مہرا ہے جو وقت کی بساط پر دیوانہ وار بھاگ رہا ہے۔ یاد رکھو کہ اس سنگین عمارت میں تم اس کے نام کی مالا جپتے رہے تو اس کے ساتھ تم بھی دردناک انجام سے دوچار ہو جاؤ گے۔ ہم کسی نہ کسی طرح اس گیدڑ تک پہنچ جائیں گے۔ یہ کوٹھڑی، یہ چمگادڑوں کی بھوکی آوازیں، یہ تمہارے خون آشام چہرے، مجھے ان سب سے خوف آ رہا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ میں نے تمہارے ہر سوال کا جواب دے دیا، تب بھی تم مجھے زندہ نہیں چھوڑو گے، مجھے میرے خون میں نہلا دو گے۔ یہ خوف اپنے ذہن سے نکال دو۔ تم راہ راست پر آ گئے تو اس لمحے کے بعد تمہیں انگلی تک نہیں لگائی جائے گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ نہیں کرنل، وہ جرجری لے کر کراہنے والے انداز میں بولا، مجھے یہ فریب مت دو، تم بہت بھیانک آدمی ہو، نہ جانے کس کس کا خون پی چکے ہو۔ تمہیں قانون کا ڈر ہے، نہ انصاف کا خوف۔ تم جو چاہتے ہو وہ کرتے پھرتے ہو اور کوئی تم سے کچھ نہیں پوچھ سکتا۔ راج محل پھونک دینے کے بعد راج صاحب نے مجھے بہت کچھ بتا دیا ہے۔ اسپیشل ٹاسک فورس والے خونی درندے ہیں، وہ ایک بار جس کے پیچھے لگ جاتے ہیں وہ یکا یک ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتا ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ اپنے مستقبل سے خوف زدہ تھا۔ اگر اسے مطمئن کر دیا جاتا تو شاید وہ زبان کھولنے پر آمادہ ہو جاتا۔ سوبراج نے اپنے تحفظ کے لیے اس کے ذہن میں بہت زیادہ زہر انڈیلا ہوا تھا۔ اس زہر کا تریاق کرنا ضروری تھا۔ یہ بے سبب، بیکار اور بے بنیاد باتیں ہیں جو سوبراج نے اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے تمہیں سنائی ہیں۔ اس بار میں نے قدرے نرمی سے کہا، تم ہوش مندی سے کام لو تو تم اس کے خلاف سلطانی گواہ بن سکتے ہو۔ وہ کراہتے ہوئے دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا۔ میری بات پر اس نے چونک کر اپنا خون آلود چہرہ اوپر اٹھایا اور تحیر زدہ آواز میں بولا، کیا میں تمہاری اس بات پر یقین کر لوں؟ ایس ٹی ایف والے راج صاحب پر مقدمہ چلائیں گے؟ آج تک ایسا ہوا اور نہ سننے میں آیا۔ تم لوگ اپنے دشمنوں کو اٹھاتے ہو اور خاموشی سے غائب کر دیتے ہو۔ تمہارا اپنا قانون ہے، تم کو کسی عدالت اور مقدمے کی کیا ضرورت ہے؟ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں نے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے جواب دیا۔ باہر سے آنے والے دشمن کے ایجنٹوں کے ساتھ ایس ٹی ایف یہی سلوک کرتی ہے، مگر سوبراج کا معاملہ سب سے الگ ہے۔ وہ یہاں کا شہری ہے، سماج اور سیاست میں اسے بہت اونچا مقام تھا۔ اس پر کھلی عدالت میں مقدمہ چلے گا تو ساری دنیا کو اس کے کرتوتوں کا پتہ چلے گا۔ یہاں کے بگڑے ہوئے سیاست دانوں کے لیے وہ عبرت کا نمونہ ثابت ہوگا۔ اخباروں نے راج صاحب کے خلاف دل کھول کر گند اچھالا ہے، انہیں سارے ملک میں بدنام کر دیا ہے۔ اب مقدمے سے ان کی اور کیا رسوائی ہوگی؟ اخبار جھوٹ سچ سب کچھ چھاپتے ہیں۔ بہت سے لوگ خبروں پر آنکھیں بند کر کے اعتبار نہیں کرتے، خبریں پڑھ کر اپنے نتیجے اخذ کرتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اخباری خبریں لوگ جلدی بھول جاتے ہیں۔ عدالت کا ریکارڈ تاریخ کا ایک حصہ بن جاتا ہے۔
یہ بات شاید تمہاری سمجھ میں نہ آئے، اس پر مقدمہ چلنا بہت ضروری ہے۔ اس کے خلاف اخباروں نے سب کچھ لکھ دیا ہے، سارے ثبوت موجود ہیں، پھر تم میرے اوپر کیوں مہربان ہو رہے ہو؟ نک کے قتل کا اس نے اخباروں میں اعتراف کیا ہے، ہوٹل کے لوگ اسے حشمت کے روپ میں پہچانتے تھے۔ یہ باتیں اسے پھانسی کے پھندے تک پہنچانے کے لیے کافی ہیں۔ تم اس کے گھر کے بیدی ہو۔ اس نے اپنا سارا ریکارڈ راج محل کے ساتھ جلا کر خاک کر دیا ہے۔ رہے سہے کاغذ آج تم نے اپنے گھر میں پھونک دیے۔ اب جو کچھ ہے وہ تمہارے اور سوبراج کے سینوں میں ہے۔ تم ہمارے کہنے پر چلو گے تو سکھی رہو گے، تمہاری جان بچ جائے گی، آزادی برقرار رہے گی۔ دوسری صورت میں تم عدالت کا منہ دیکھے بغیر کہیں گاڑ دیے جاؤ گے، کسی کو کانوں کان تمہاری بنک نہیں مل سکے گی۔ اس نے خون آلود حلق میں گری ہوئی وحشت زدہ نظریں میرے چہرے پر جما کر دھیمی آواز میں کہا، تمہاری باتوں سے سچائی کی کچھ بو آ رہی ہے۔ تم اپنی طاقت کا مظاہرہ کر چکے ہو، مجھے کچھ مہلت دے دو، میں کل تک اپنا فیصلہ کر لوں گا۔ مجھے ترارا آ گیا، میں تیزی سے آگے لپکا اور اس کے گیلے بال اپنی مٹھی میں جکڑ کر اس کا سر عقبی دیوار پر دے مارا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام کر دردناک آواز میں چلا اٹھا، تم یہاں چیخ چیخ کر مر جاؤ گے، لیکن تمہاری آواز ان بے رحم دیواروں کے پار نہیں جا سکے گی۔ ہم ذہنی اور جسمانی مار کے ذریعے تمہارے وجود کو ایک زندہ لاش میں بدل کر رکھ دیں گے۔ موت تمہیں دیکھے گی تو کانپ اٹھے گی۔ مجھے ذرا سی مہلت دے دو، کل میں تمہاری ہر بات مان لوں گا یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ یہاں موت اتنی آسانی سے ملتی ہے، میں نے اس کی مکاری پر دانت پیستے ہوئے کہا۔ وہ شہر کے کسی حصے میں سوبراج کے ساتھ روپوش تھا۔ یہ بات یقینی تھی کہ وہ سوبراج کے ایما پر، ورنہ کم از کم اس کی رضامندی سے ضروری کاغذات طلب کرنے کے لیے اپنے گھر آیا تھا۔ اسے اپنا کام مکمل کر کے رات گہری ہونے سے پہلے سوبراج کے پاس لوٹ جانا چاہیے تھا۔ واپسی میں 1-2 گھنٹے کی تاخیر کو سوبراج بے چینی کے ساتھ برداشت کر سکتا تھا۔ اس سے زیادہ دیر ہوتی تو سوبراج کا ماتھا ٹھنک جاتا کہ سنیل کسی مصیبت میں نہ گر گیا ہو۔ وہ امریکی FBI کے ایجنٹوں اور مقامی قانون سے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہا تھا۔ وہ فوری طور پر سمجھ لیتا کہ سنیل تشدد سے مجبور ہو کر اس کے ٹھکانے کی نشاندہی کر بیٹھے گا۔ وہ اسی لمحے اپنا ٹھکانہ بدل لیتا۔ ایک امکان یہ بھی تھا کہ سنیل کی واپسی میں تاخیر ہونے پر وہ اس کے گھر فون کرتا اور شیبہ اسے ساری رام کہانی سنا دیتی۔ دونوں صورتوں میں ساری اہمیت وقت کی تھی۔ جیسے جیسے زیادہ وقت گزرتا جاتا، سوبراج کے وسوسے قوی تر ہوتے جاتے۔ اس وقت سنیل اگلے روز تک کی مہلت مانگ کر اپنے نفس پرور آقا کو ہوشیار ہونے کا اور ٹھکانہ بدل لینے کا موقع دینا چاہ رہا تھا۔ آگے بہت لمبی رات پڑی تھی۔ سوبراج اس کی واپسی کے انتظار میں صبح تک ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھ سکتا۔ وہ زیادہ سے زیادہ آدھی رات تک انتظار کرتا اور پھر اپنی کمین گاہ سے نکل کر کسی نئے ٹھکانے کی طرف دوڑ لگا دیتا۔ اگلی صبح ہم سنیل سے رجوع کرتے تو وہ ہتھیار ڈال دیتا۔ وہ جو کچھ کہتا شاید سچ ہوتا، لیکن وقت گزر جانے کی وجہ سے وہ بالکل بے فیض سچ ہوتا۔ ہم اس کی نشاندہی کے مطابق شہر کے کسی مکان پر دعویٰ بولتے تو وہاں چڑیا پہلے ہی کھیت چگ گئی ہوتی۔ سوبراج ہمارے پہنچنے سے پہلے وہاں سے نکل چکا ہوتا۔ ہم بے نیلو مرام واپس لوٹ آتے۔ تم کو کوئی فیصلہ کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ نصف گھنٹے کی مہلت دی جا سکتی ہے۔ میں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اتنا وقت نہیں دیا جا سکتا کہ سوبراج تمہاری واپسی سے مایوس ہو کر کہیں اور جا چھپے۔ میرے بغیر وہ کہیں نہیں جائے گا۔ سنیل نے کمزور لہجے میں اصرار کیا۔ عام حالات میں شاید یہی ہوتا۔ وہ کاہل اور عیاش ہو چکا ہے، خود کوئی کام نہیں کرتا۔ اس نے تم کو اپنی بیساکھی بنایا ہوا ہے۔ تمہارے ذریعے وہ اپنے نوکروں کی فوج سے کام لیتا ہے۔ تم اس کی ناگزیر ضرورت اور عادت بن چکے ہو۔ لیکن آج کا معاملہ بہت مختلف ہے۔ وہ سایوں سے ڈر رہا ہے، اس کی جان پر بنی ہوئی ہے۔ وہ زیادہ دیر تک تمہارا انتظار نہیں کرے گا۔ اسے موت کے قدموں کی چاپ سنائی دینے لگے گی۔ وہ زیادہ سے زیادہ 2-3 گھنٹوں بعد اپنا موجودہ مسکن چھوڑ کر کہیں اور نکل جائے گا۔ سنیل کا پورا چہرہ خون میں لتھڑا ہوا تھا۔ یہ اندازہ لگانا ممکن نہیں رہا تھا کہ میری باتوں کا اس پر کیا رد عمل ہو رہا تھا۔ وقت بہت کم ہے، میرا ذہن معاف ہو چکا ہے۔ ایسی حالت میں میں کوئی صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اس نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ ذہن معاف ہے تو پھر تمہیں کچھ
توانائی کی ضرورت ہے۔ میں نے اسے گھورتے ہوئے زہریلے لہجے میں کہا، پھر میں اچانک اپنے قریب کھڑے ہوئے سفید پوش سے مخاطب ہو گیا۔ اس کے لیے توانائی کا بندوبست کرو، پہلے 100 واٹ کا بلب سیریز میں جوڑ کر اسے کنپٹیوں اور ریڈیوں سے بجلی فراہم کرو، ہو سکتا ہے کہ اس کی عقل ٹھکانے پر آ جائے۔ تم مجھے بجلی کے جھٹکے دو گے، مارو گے مجھے۔ وہ اٹھ کر یکا یک اچھلنے اور ہذیانی انداز میں چیخنے لگا، مگر میں بے پرواہی سے کوٹھڑی سے باہر نکل گیا۔ اس نے میرے پیچھے لپک کر باہر آنے کی کوشش کی تھی، لیکن سفید پوش نے اندر ہی اسے دوبارہ اپنے مکوں پر رکھ لیا تھا۔ سر، جلال صاحب آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ باہر موجود دوسرے سفید پوش نے مؤدب لہجے میں مجھے آگاہ کیا۔ اس کی آواز دھیمی تھی۔ جلال کو کیسے پتا چلا کہ اس وقت میں یہاں موجود ہوں؟ میں نے حیرت اور بے یقینی کے ساتھ سوال کیا۔ آپ ان کے مہمان ہیں۔ کچھ اندازہ ہونے کے بعد میں نے فون کر کے انہیں خبر دی تھی کہ آپ سوبراج کے سلسلے میں ایک قیدی کو یہاں لائے ہیں۔ اس نے کسی ندامت کے بغیر نیچی آواز میں وہ جواب دے کر میری حیرت دور کر دی۔ اسی وقت پہلا سفید پوش سنیل کو کوٹھڑی میں بند کر کے ہماری طرف آ گیا۔ سنیل کے ساتھ مار داڑ کے نتیجے میں اس کا بے داغ لباس جگہ جگہ سے گندا اور خون آلود ہو چکا تھا۔ خون کے دھبے اس کے ہاتھوں اور چہرے پر بھی نمایاں تھے۔ میں نے قیدی کے سامنے اپنی زبان بند رکھی۔ مجھے افسوس ہے کہ ہم اسے برقی جھٹکے نہیں دے سکیں گے۔ کسی ذمہ دار افسر کی ہدایت پر اور اس کی نگرانی میں یہ طریقہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہم اپنی مرضی سے ایسا انتہائی قدم نہیں اٹھا سکتے۔ مجھے ذہنی جھٹکا لگا۔ میں ہر معاملے میں پوری نیک نیتی سے کام کرنے کا عادی تھا۔ وہ پہلا موقع تھا کہ میری ہدایت کو نرم الفاظ میں مسترد کیا جا رہا تھا۔ مجھے اس کیفیت سے سنبھلنے میں زیادہ دیر نہیں لگی۔ میں ایس ٹی ایف کے ساتھ ہر قسم کی پابندیوں سے آزاد رہ کر کام کرنے کا عادی ہو چکا تھا۔ آئی بی والوں کے ساتھ براہ راست رابطے کا وہ پہلا موقع تھا۔ مجھے یہ یاد نہیں رہا تھا کہ وہ لوگ قدم قدم پر اپنے آئینی کردار کے کڑے ڈسپلن اور ضابطوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ وہ فرد شناس اہلکار یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ اپنے اختیارات کی حدود سے تجاوز کرنے کی صورت میں وہ سنیل سے پہلے کسی عدالت میں کھینچے جا سکتے تھے۔ وہ خیال ذہن میں آتے ہی میری کلفت دور ہو گئی۔ میں نے اپنی بات نبھانے کے لیے ہنستے ہوئے کہا، مجھے تمہاری مجبوریوں کا احساس ہے۔ میں نے وہ بات اسے دمکانے کے لیے کہی تھی۔ ضرورت ہوئی تو زیادہ سے زیادہ برقی جھٹکے کے لوازم ہم اس کے سامنے لے آئیں گے۔ مجھے امید ہے کہ وہ ان کے استعمال کے بغیر اپنی زبان کھول دے گا۔ ان آلات کا خیال ذہن سے نکال دو۔ اس نے نہایت ملتجیانہ لہجے میں کہا۔ کسی افسر کو ان باتوں کی بھنک بھی مل گئی تو اسے یہ یقین دلانا مشکل ہو جائے گا کہ ہم ان آلات کو استعمال کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے۔ جلال سے بات کر کے کچھ سوچا جائے گا۔ میں نے کلفت آمیز لہجے میں وہ بات وہیں ختم کر دی اور تیزی سے دفتر کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ جلال اپنے گھر پر موجود تھا۔ میری آواز سنتے ہی اس نے پرتپاک لہجے میں کہا، مبارک ہو، سنا ہے کہ آج تم کوئی بڑا شکار پکڑ کر صدف مینشن میں لائے ہو۔ وہ سنیل ہے اور آسانی سے زبان کھولنے پر آمادہ نہیں۔ میں نے کسی گرم جوشی کے بغیر سرسری لہجے میں کہا، مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں نے اسے صدف مینشن لا کر غلطی کی ہے۔ تمہارے آدمی اس سے بعض پرس میں ایک ہاتھ سے آگے آنے پر آمادہ نہیں ہے۔ بعض مقامات پر میں خود بے بس ہو جاتا ہوں۔ یہ باتیں تمہارے لیے نئی نہیں ہیں، میں تمہیں ہر بات بتاتا رہا ہوں۔ وہ میرے ماتحت ہیں، ان کی مجبوریاں مجھ سے کہیں زیادہ ہیں۔ یہ بتاؤ کہ وہ کیسے ہاتھ آ گیا اور اس کا گرو گھنٹال کہاں ہے؟ وہ سوبراج کی کمی گاہ سے واقف ہے مگر زبان کھولنے پر آمادہ نہیں ہے۔ اسے تم صدف مینشن میں چھوڑ دو، صبح تک میرے آدمی راہ راست پر لے آئیں گے۔ جلال کی پورے اعتماد آواز ابری۔ اس وقت تک سوبراج خطرہ بانپ کر اپنا ٹھکانہ بدل چکا ہوگا۔ جلال کے لیے بھی وہ واقعہ بہت اہم تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سنیل کے پکڑے جانے کے بعد سوبراج کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ وہ اس واقعے کی تفصیل جاننے کے لیے بے چین ہوا جا رہا تھا۔ اس کے اصرار پر میں نے اختصار کے ساتھ اسے سارے واقعات سنا دیے اور واضح الفاظ میں یہ بھی بتا دیا کہ سنیل کے معاملے میں ٹال مٹول کے نتیجے میں ہم سوبراج پر ہاتھ ڈالنے کے ایک سنہرے موقع سے محروم ہو جائیں گے۔ کاش میں آج کے لیے کراچی میں رک گیا ہوتا تو یہ صورتحال پیش نہ آتی۔ یہاں سے کراچی کے لیے آخری پرواز بھی نکل چکی ہے۔ میں لاکھ کوشش کروں پھر بھی نائب
نائٹ کوچ کے ذریعے فجر سے پہلے کراچی نہیں پہنچ سکتا۔ اس وقت تک شبراج سنیل کی طرف سے مایوس ہو کر اپنا ٹھکانہ بدل چکا ہوگا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ماضی میں ہمیں کئی تلخ تجربات سے گزرنا پڑا، اس کے بعد سے ہم لوگ بہت محتاط ہو گئے۔ ایس ٹی ایف کی سرگرمیاں اچانک موقوف نہ ہو گئی ہوتی تو مجھے یہ مشکل درپیش نہ ہوتی۔ میں نے نرم لہجے میں شکایت کی، یہاں ہر طرف اس واقعے کی بازگشت سنائی دے رہی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اچانک کیا ہوا ہے۔ اڑتی اڑتی خبر ملی ہے کہ ان کا باس بھی کراچی میں ہے۔ مجھے اس بارے میں خاصی اطلاعات مل چکی تھی، لیکن میں نے جلال کی بات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا اور پوچھا پھر اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اس وقت سنیل کا مسئلہ سب سے اہم ہے۔ صدف مینشن میں آنے کے بعد وہ ہمارا قیدی ہے، لیکن تم چاہو تو اسے اپنے ساتھ کہیں بھی واپس لے جا سکتے ہو۔ وہ رک رک کر پرخیال آواز میں کہہ رہا تھا، پھر بھی میرا مشورہ یہ ہے کہ اسے یہیں چھوڑ دو، میں اپنے کسی آدمی سے بات کرتا ہوں، تم چلے جاؤ، ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ اسے زبان کھولنے پر مجبور کر دیں۔ میری موجودگی کیا ان کے لیے رکاوٹ ثابت ہوگی؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ یہ نازک باتیں ہیں، فی الحال انہیں بھول جاؤ اور کسی کو فون پر بلا دو۔ میں نے ریسیور میز پر رکھا اور باہر جا کر صاف ستھرے سفید پوش کو اندر بھیج دیا، کیونکہ اس نے جلال کو فون کر کے قیدی کی آمد کی اطلاع دی تھی۔ اسے بھیج کر میں اندر نہیں گیا تاکہ وہ کسی جھجک کے بغیر جلال سے دو ٹوک باتیں کر سکے۔ میں نے باہر رک کر سگریٹ سلگایا۔ گندے لباس والا مجھ سے اجازت لے کر اپنے داغدار کپڑے تبدیل کرنے کے لیے چلا گیا تھا۔ میں سگریٹ کے کاش لگا کر اسی راہداری میں ٹہلتا رہا۔ اس دوران میں مجھے صدف مینشن کی اوپری منزل سے ایک سے زیادہ افراد کی کراہیں اور بڑبڑاہٹیں سنائی دیں، جن سے اندازہ ہوا کہ اس وقت سنیل وہاں کا اکلوتا قیدی نہیں تھا۔ اپنے آدمی سے جلال کی گفتگو زیادہ طویل نہیں رہی۔ سفید پوش نے اپنی گفتگو ختم کرنے کے بعد باہر آ کر مجھے اطلاع دی کہ جلال مجھ سے دوبارہ بات کرنے کا خواہاں تھا۔ اس وقت تک میری طبیعت مزمل ہو چکی تھی۔ میں اس تلخ حقیقت سے آگاہ ہو چکا تھا کہ میرے لیے آئی بی والوں کے ساتھ رہ کر مکمل آزادی سے کام کرنا ممکن نہیں تھا۔ ان لوگوں کے اپنے لگے بندے طریقے اور ضابطے تھے۔ میری خوشنودی کے لیے وہ کسی قیمت پر بھی ان سے انحراف نہیں کر سکتے تھے۔ اس مرتبہ جلال کا لہجہ امید افزا تھا، جیسے اس نے اپنے آدمی سے بات کر کے کامیابی کی کوئی کنجی پالی ہو۔ مجھے حوصلہ دلاتے ہوئے اس نے اپنے بات کا اعادہ کیا۔ مجھے سنیل کو وہاں چھوڑ کر گھر لوٹ جانا چاہیے۔ اس وقت ہمیں سنیل سے صرف شبراج کی کمینگاہ کا پتہ درکار تھا۔ وہ کوئی پیچیدہ سوال نہیں تھا۔ اپنے روایتی طور طریقوں سے کام لیتے ہوئے اس کے آدمی سنیل سے وہ تفصیل معلوم کر سکتے تھے۔ جلال سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ اپنے جن مجبوریوں کا اسیر تھا وہ بار بار میرے سامنے آتی رہی تھی۔ میری خاطر وہ انہیں نظر انداز کر کے اپنی نوکری داؤ پر نہیں لگا سکتا تھا۔ میں نے بلا حیل و حجت اس کی بات مان لی۔ کامیاب ہوتے ہی میرے آدمی سب سے پہلے تمہیں فون پر اطلاع دیں گے، اس نے میری دل جوئی کے لیے زور دے کر کہا۔ اب کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار تمہارے آدمیوں کی کارکردگی پر ہے۔ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی میں اپنے لہجے میں در آنے والی ہلکی سی تلخی پر قابو پانے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ مجھے تمہاری ذہنی کیفیت کا اندازہ ہے۔ تم نیک توقعات رکھو اور گھر جا کر آرام کرو۔ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ تمہیں جلد ہی اچھی خبر سننے کو ملے گی۔ ابھی تک اس کی گرفتاری ظاہر کی گئی ہے، نہ اس کا ریمانڈ لیا گیا ہے۔ میں تمہیں صرف اتنا اشارہ دے سکتا ہوں کہ اس وقت ہمارے ہاتھ بڑی حد تک کھلے ہوئے ہیں۔ اسے پکڑنے کی کوششوں میں اسے کوئی بھی شدید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ وہ ایک قانونی باریکی تھی جو میری سمجھ میں آ گئی، لیکن میں نے اس پر کوئی بات نہیں کی اور رسمی فکروں کے تبادلے کے بعد فون بند کر دیا۔ اس مختصر سے وقفے میں دونوں سفید پوش اپنے کپڑے تبدیل کر چکے تھے۔ وہ مجھے رخصت کرنے کے لیے عمارت کے صدر دروازے تک آئے۔ اس دوران میں ہمارے درمیان قیدی کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی۔ ان میں سے ایک نے مجھ سے میرا فون نمبر دریافت کیا۔ میں نے اس کی جیبی ڈائری پر گھر کے نمبر کے ساتھ موبائل فون کا نمبر بھی لکھوا دیا۔ دروازے پر ان دونوں کو الوداع کہہ کر میں وہاں سے رخصت ہو گیا۔ ٹیکسی لینے سے پہلے مجھے اچانک خیال آیا کہ میں واقعات کی روانی میں بہ کر سنیل سے ایک اہم سوال پوچھنا بھول گیا تھا۔ میں تیز قدموں سے چلتا ہوا دوبارہ صدف مینشن کے دروازے پر پہنچ گیا۔ وہ
لوگ چند منٹ بعد مجھے اپنے روبرو پا کر حیران رہ گئے۔ قیدی سے ایک اہم سوال پوچھنا باقی رہ گیا ہے۔ میں نے اندر پہنچ کر ان کے کسی سوال سے پہلے اپنی آمد کا مدعا بیان کر دیا۔ وہ میرا بہت زیادہ ادب کر رہے تھے۔ ایک نے پھرتی سے سیل کا جالی دار دروازہ کھول دیا۔ سنیل اس وقت فرش پر پاؤں پھیلائے بیٹھا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں بند تھیں۔ اپنے سیل کے سامنے آہٹیں سن کر اس نے آنکھیں کھول دیں اور بڑک کر جارحانہ انداز میں سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اب تم لوگ دوبارہ کیوں آئے ہو؟ اس نے درست آواز میں سوال کیا۔ میں کہہ چکا ہوں کہ مجھے آج کی رات یکسو ہو کر سوچنے دو، صبح میں تم سے بات کروں گا۔ میں تم سے تمہاری ولدیت کے بارے میں پوچھنے آیا ہوں، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ میرے باپ سے تمہیں کیا لینا ہے؟ وہ چٹک کر بولا۔ تمہارا جھگڑا مجھ سے ہے، مجھ سے میری بات کرو۔ باپ دادا تک کیوں پہنچ رہے ہو؟ یہ ضروری ہے۔ میں نے اپنی سنجیدگی برقرار رکھی۔ یہاں ایک نام کے 2 قیدی آ جاتے ہیں، ان کی شناخت بلدیت سے ہوتی ہے۔ اس بار اسے کسی قسم کے تشدد کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ وہ اس کے لیے ایک غیر معمولی بات تھی۔ اس نے بحث کو طول نہیں دیا۔ لمحہ بھر کی خاموشی کے بعد بولا رام۔ اگر بولا رام تمہارا باپ تھا تو پھر نرمل کمار کون ہے؟ میں نے اچانک تیز اور تلخ لہجے میں سوال کیا۔ وہ سلطان شاہ نے ٹیلی فون ڈائریکٹری میں تلاش کیا تھا۔ وہ اپنی جگہ پر کھڑے کھڑے یوں لہرایا جیسے میری زبان سے نرمل کمار کا نام سن کر اسے چکر آ گیا ہو، مگر فوری طور پر اس نے سنبھالا لے لیا۔ تم اس کے بیٹے کا نام جانتے ہو تو پھر میرے اوپر ظلم کیوں کر رہے ہو؟ جا کر اس کا گریبان پکڑو اور اس سے پوچھو کہ وہ کیا جانتا ہے۔ سنبھلتے ہی اس نے شکست خوردہ لہجے میں اعتراض کیا۔ سنیل کے وہ فکرے میری اس کوشش کا ماحصل تھے۔ ان سے صاف طور پر یہ نتیجہ اخذ ہو رہا تھا کہ نرمل کمار کا باپ اس چکر میں کوئی اہم حیثیت رکھتا تھا۔ عین ممکن تھا کہ سنیل اور سوبراج نے اسی کے گھر پناہ لی ہوئی ہو۔ وہ چلاک لوگ تھے، ہر محاذ پر اپنا دامن بچا کر لڑنے کی کوشش کرتے تھے۔ شیر دل کی بیوہ کو نرمل کمار کے گھر کے بجائے دفتر کا نمبر دیا گیا تھا۔ سوبراج اپنے وفاداروں میں بھی اپنی ساکھ قائم رکھنے کی جدوجہد کر رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے شیر دل کی بیوہ کو ہر قسم کی مدد کی یقین دہانی کرائی تھی۔ اس مدد کے حصول کے لیے کسی نہ کسی رابطے کا ہونا ضروری تھا۔ سوبراج کے بھیجے ہوئے آدمی نے اس عورت کو نرمل کمار کے دفتر کا فون نمبر دے دیا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔